ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جاتے ہیں، تلاوتوں پہ تلاوتیں، قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ذکر ہے ہمارا. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی بڑے سجدے کرتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑی تسبیحات کرتے تھے، لیکن وہ خوب خوب تلاوتیں کرتے تھے اپنے نبی کے صحیفوں کی. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنتیں اور جو کتاب اللہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ زندگیوں میں نہیں آ سکتا، ہم اسے پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم اس کا پریکٹیکل نہیں کر سکتے. یعنی عملی چیزوں کے لیے انہیں وہ چیزیں قابل قبول نہیں لگتی تھیں. تسبیحوں، ذکر، تلاوت، اس حد تک تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے اسے داخل کیا جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم بھی وہی ہو رہے ہوں خدا نخواستہ. کیونکہ آپ اپنے آس پاس ذرا غور تو کریں، بچے کی پیدائش کو دیکھ لیں آپ، وہاں اس کے عقیقے کے نام پہ کیا ٹیشن مشن کی جاتی ہے، کیا تحفے اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیا گیدرنگ کی جاتی ہے، سوٹوں کی نمائش ہوتی ہے، پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کون، ہم نے تو اس کے بچے کو یہ دیا، اس نے ہمارے بچے کو یہ کیا، وہ آیا نہ. اور پارٹیوں کے نام پہ جو بےہودگی مچائی جاتی ہے. یعنی عقیقہ کر رہے ہیں سنت سمجھ کے، گویا نبی کی سنتیں ہم لفظوں میں پوری کر رہے ہیں، ناموں میں پوری کر رہے ہیں، لیکن جو عملی اس کی شکل ہے وہ بالکل گڑبڑ ہے. تو یہ بنی اسرائیل سے مشابہت بنتی جا رہی ہے. ہمیں اپنی آنکھیں کان کھولنے ہوں گے. کہیں بے دہانی میں ہم اپنے ذکر تسبیحات کی کاؤنٹنگ تو کرتے رہ جائیں، لیکن خدا نخواستہ جب آخرت میں جائیں تو پتہ چلے کہ وہ تو سارا عقارت گیا، کہ ہماری جو خیرات تھیں، جو ہماری نیکیاں تھیں، ان حسنات تھیں، ان کو کھا گئی ہماری سیئحات. ہم اپنی پارٹی اور شغل اور شو میں ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں. ہم اگر کسی سے یہ کہتے ہیں کہ شادی میں آپ مکس گیدرنگ نہ رکھیں، آپ وہاں پہ میوزک نہ چلائیں، آپ مہندیوں مائیوں کے نام پہ بے ہنگم فنکشنز نہ کریں، تو حالانکہ وہ بہت تسبیحیں پڑھنے والے ہیں، وہ بڑے قرآن ختم کرتے ہیں، ہر مہینے ان کے قرآن ختم ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ یہ آتا ہے تو یہی ہوا کہ عبادت ہم زبان سے تو کریں گے، لیکن جب ہماری زندگی کی پریکٹیکل کا نام آئے گا تو اس وقت ہمیں وہ پریکٹیسیبل نہیں لگتا دین، خدا نخواستہ. اسی طرح ہم اپنی حلیوں کو دیکھ لیں، اپنی اولادوں نسلوں کی حلیوں چہروں موروں کو دیکھ لیں. بہت بہت متقین مائیں جب فون کر کے بتاتی ہیں کہ ان کے میاں اور ان کے بچے جو لغویات میں مشغول ہیں، یا پورا دن گھر میں بڑی اسکرین کے ٹی وی پہ موویز چلتی رہتی ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی تو نہیں ہے کہ ہم ایک اماں جی جو ہیں ایک کونے پہ صوفے پہ بیٹھی اور بچوں نے سمجھا کہ بس اماں جان از نمازنگ آلویز، باقی سب نماز سے بری ذمہ ہیں. گویا اماں جان جو نمازنگ کر رہی ہیں وہ پوری فیملی کے بھی ہاف پہ ہو رہی ہے. اور اماں جان بھی جب پارٹی کا ٹائم آتا ہے تو اماں جان بھی یہ نہیں کہتی بچوں سے کہ میں نہیں آؤں گی. اگر بچوں کو ماں کی ضرورت ہوگی تو وہ کہیں گے نا کہ ہم اپنی دیندار پارٹیاں کریں. اماں اس میں سب سے صف اول ہراول دستے میں موجود ہوتی ہیں، بلکہ سپہ سالار ہوتی ہیں، لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان اس فنکشن کے لیے نئے نئے ٹپس اور ٹوٹکے اور ریسرچ کر کے ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ایوی وچ ایڈ ہو جائے تو چنگا ہے، ایتھے لڈی پی جائے تو چنگا ہے، ایتھے موم بتیاں زیادہ ہونیاں چاہیے نے، مہندی کا تھال وڈا ہونا چاہیے. یعنی یہ ساری چیزیں وہ جتنے لوگ اس میں مشورہ دے رہے ہیں یا شامل ہو رہے ہیں، یہ ساری جو اس وقت صورتحال لگ رہی ہے وہ یہی لگ رہی ہے جو بنی اسرائیل کی قوم کی تھی. یعنی عمل کے قابل دین نہیں ہے، زبان گلے سے اوپر ہے، دل میں اترا نہیں ہے. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس، زندگی کی شام ہو رہی ہے، اب ہمیں فوری فیصلہ کرنا ہوگا. ملک الموت نے تو آنا ہے، اور دو ہی طریقوں سے آنا ہے، تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. یا تو سفید لباس والے فرشتے ساتھ ہوں گے، وہاں سے خوشبوئیں جنت کی آئیں گی جو اماں جی کی روح نکالیں گی، یا پھر کیا ہوگا، یا پھر وہی بوریوں اور ٹاٹ اور کانٹوں والے خوفناک گرس لیے ہوئے ہاتھوں میں، نعوذ باللہ، وہ فرشتے آئیں گے. وہ آ کے یعنی جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کی معیت میں دو ہی طرح کے لوگ آئیں گے. اب دعا کریں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہماری روح نکالنے آئیں یا ہماری نسلوں کی روح نکالنے آئیں، آنا تو ہے. ہمارے آس پاس آئے دن یہ حادثات ہو رہے ہیں، اور اب تو بہت ہی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے.
اور ہمیں بالکل اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور اپنے گھروں کے فیصلوں میں مائیں کہتی ہیں ہماری سنتا کون ہے، لیکن پھر آپ لڈیاں بھی تو نہ بیچ میں گھس کے ڈالیں اگر آپ کی سنتا کوئی نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیٹا میں ایسی مجلس میں نہیں جا رہی جہاں پہ فرشتے اپنی لعنت بھیجیں، میں مجھے اس لعنت میں سے حصے دار نہیں بننا. آپ اگر میرے بغیر ایسے شوشٹ ڈول ڈمکے کر سکتے تو کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اماں اپنا لہنگا سب سے پہلے بنوائے، لڈی ڈالنے میں سب سے آگے ہو، تو پھر اماں کا قصور ہے نا. پھر بچے جو کچھ غلطیاں کر رہے ہیں ماں اس کی ذمہ دار ہے. جب ماں سے بات کی جاتی ہے تو ماں کہتی ہے میری بات نہیں سنتے. تو ملک الموت کا سامنا میرے سمیت ہم خود سوچیں کہ ہمیں کس حلیے میں کرنا ہے، کون سے فرشتے ہمیں چاہیے جو ہماری جان نکالنے آئیں. اور یہ جو ہم کتاب دن رات 24 گھنٹے میں ہم کہتے ہیں ہم ہر مہینے قرآن ختم کر رہے ہیں، 15 دن میں ختم کر رہے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. دعا کیا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل اور کایا پلٹیں، ہماری اندر کی دنیا پلٹے. تو ایک ایک چیز پہ ہم کام کریں، ٹھیک ہے. پہلے تو اپنے گھر کی رسم و رواج پہ کام کریں اور اس کا احتجاج کریں. آپ احتجاج کریں کہ بیٹا مجھے نہیں آنا، میرے بغیر کر لو، ٹھیک ہے نا، مجھے ان لغویات میں نہیں آنا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہم نہ تو وہ ہے نا ایک بڑا پیارا سا شعر ہے، نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن سے فرمایا گیا ہوں. تو اللہ پاک نے حرف کن سے ہمیں تخلیق کی ہے اور حرف کن سے ہی ہماری واپسی ہے. اس حرف کن سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے سنبھالنا ہے، ایک ایک چیز پہ پہلے رسم و رواج کو دیکھیں. اور اپنی نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں نا دن میں، نوافل، اشراق، چاشت، ماشاء اللہ، وابین، تہجد، وہ جو ہیں وہ ہمارے اندر اتر کیوں نہیں رہے؟ ان نمازوں نے ہمارے اندر تبدیلی کیوں پیدا نہیں کی کہ ہمارے وجود سے وہ نور نکلے کہ ہمارے گھر پر نور ہو جائیں اور ہمارے بچوں کے دل منور ہو جائیں؟ کیوں سیاہیاں نہیں دھل رہی ہمارے اس نور سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں نورانی نہیں رہیں. کیونکہ اللہ پاک نے تو نماز کو کیا کہا ہے کہ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ہمیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد آئے اور ہم تڑپ کے جائیں نماز پہ چلے جائیں کہ میرا سونا مجھے یاد آیا ہے، میں کھڑی ہو جاؤں نماز پہ اور اس سے باتیں کروں؟ جیسے ہمیں اپنے بچے یاد آتے ہیں ہم فون ڈائل کر لیتے ہیں، جیسے ہمیں اپنی ماں باپ یاد آتے ہیں ہم فون ڈائل کر لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا ہوا. ہم تو کہتے ہیں بس اذان ہوئی ہے نماز پڑھنی ہے. ہم ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ایک ڈرل سمجھ کے کیا ہے، ہم نے اس کی یاد کے لیے نہیں پڑھی، ہم نے نبھائی ایسے ہی رسمن نبھائی ہے نماز. جبکہ اللہ پاک اسے کیا کہتے ہیں، آقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، میں یاد آ رہا ہوں تجھے، تڑپ کے میرے ساتھ ملاقات اور یاد ہے تمہاری. اور پھر سورۃ اعلیٰ میں کیا اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس نے اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا تو نماز پڑھی. پھر نماز پڑھی نا، یاد کیا، یہ یاد آئے اللہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یاد کس کی آتی ہے؟ جو بہت پیارا ہوتا ہے، جس کے لیے تڑپ ہوتی ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فوش کاموں سے، برائیوں سے روکتی ہے. لیکن نماز نے نام میں ڈول پارٹیوں سے روکا. ہمارے گراجوں میں شراب کی محفلیں، حقہ پینے کی، شیشہ پینے کی محفلیں جمتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں موویز اونچی آواز میں میوزک چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اس نے ہمیں فوش اور برے کاموں سے نہیں روکا. اس کا مطلب ہے ہماری نماز نہیں ہے. میرے رب کا حکم، میرے رب کی بات سچی. نماز جو نماز ہوتی ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، وہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، وہ بے لباسیوں سے روکتی ہے، وہ لمبے ناخنوں اور اوپر چمکتی دمکتی نیل پالشوں سے روکتی ہے، وہ کیپری پہننے نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات تو سچی ہے، یقین ہے ہمیں، ہم جھوٹے ہیں، ہماری نماز سچی نہیں ہے. جبکہ اللہ ذکر اللہ اکبر، کہ نماز کیا ہے؟ بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر نماز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو ذکر نہیں بنایا. جس دن ہماری نمازیں ذکر یعنی اللہ کی یاد بن جائیں گی، ہمیں اس میں لذت بھی ملے گی، سرور بھی ملے گا. اور یہ وہ مقام ہے جس میں ہمیں حاکمیت نہیں چاہیے ہوگی، جس میں ہمیں حاکمیت نہیں چاہیے ہوگی، ہمیں محکومیت میں مزہ آئے گا، ہمیں محکومیت میں مزہ آئے گا. تو ہوا کیا ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے؟ لگتا ہے آواز نہیں ہے یا کچھ میسیجز آ رہے ہیں. ڈسکنیکٹ ہو گیا.
جی سوری، فون میرا خیال ہے میوٹ ہو گیا تھا. چلیں اب آپ تک انشاءاللہ یوٹیوب پہ آج رات کو پہنچ جائے گا. آگے ہم چلتے ہیں. ہم نمازوں کی بات کر رہے تھے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ مکمل کیوں نہیں ہیں. وہ ذکر نہیں بنی، وہ اللہ کی یاد نہیں بنی، اس لیے ہمیں نہ تو ان میں سرور ملا اور نہ ہی ہماری زندگیاں ملی. جب نماز میں مزہ آئے گا نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر بندہ حاکم نہیں بننا چاہے گا، پھر اسے محکوم بننے میں مزہ آ جائے گا، پھر اسے آقائی نہیں چاہیے ہوگی، پھر اسے ساس ساس نہیں کھیلنا ہوگا، پھر اسے محکومیت اچھی لگے گی، پھر وہ سرنڈر کرنا سیکھ جائے گا. کیونکہ نماز کیا سکھاتی ہے؟ سبمیشن، سرنڈر کرنا، حوالے کر دینا، خود سپردگی. پھر ہمیں وہ چیز آئے گی. اب ہم حاکم کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ہم جٹھانی ہیں تو ہم حاکم ہیں، ہم درانی ہیں، ہم نندے ہیں، ہمیں حاکمیت آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے نماز نے اثر نہیں کیا. ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہمارے پرائمری اسکول کے استادوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ ہمیں پوری چھوٹی عمر میں ہی، یعنی ہم بچے ہی تھے تو ہمیں نماز کا ایک ڈھانچہ دے دیا، آؤٹ لائن، ایک اسکیچ دے دیا. لیکن اب ہماری بدبختی دیکھیں، ہم نے اسی ڈھانچے کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اسی پہ قناعت کر لی. دنیا کی چیزوں میں ہم نے قناعت نہیں کی، ہم نے خوب سے خوب ترک کو تلاش کیا. پرائمری کے بعد ہم مڈل میں گئے، ہائی اسکول میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، مختلف ایگزام پاس کیے، لیکن نماز میں ہم نے وہاں قناعت کر لی، ہم آگے سے ہٹے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ جو ہمیں ڈھانچہ دیا تھا نا، اس پہ ہم نے گوشت پوشت نہیں چڑھایا، اس کی ہم نے روح نہیں ڈھونڈی، کوشش ہی نہیں کی. اور ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں سالوں سے سورت اخلاص پڑھ رہے ہیں نماز میں، سالوں سے سورت کوثر، یہ 2 صورتیں بس رکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے نماز ٹھا پھا 2 منٹ میں چھپ چھپ وضو کیا، بے دھیان نماز پڑھی، رٹی رٹائی وہی جو پرائمری اسکول میں ہمیں یاد کرائی گئی تھی، یا وہ قاری صاحب نے جو ہمیں پہلی دفعہ مسجد میں قرآن سکھایا تھا نا، ان سے جو ہم نے سیکھی تھی وہی ہماری نماز ہے. ہم نے اس ڈھانچے پہ اکتفا کیا، زندگی میں کبھی ہم رکے نہیں، ہم نے خوب سے خوب تر چاہا، لیکن نماز کے معاملے میں ہم نے اس ڈھانچے پہ کوئی گوشت پوشت، کوئی اس کی اصل روح کو ڈھونڈا ہی نہیں ہے. زیادہ قرآن یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. قرآن یاد کرنے کا کسی سے کہو تو کہا جاتا ہے ہائے اللہ یاداشت ہی بڑی کمزور ہے. ویسے اپنے بچوں کے، اپنے میاں کے، اپنی کزنز کے فون نمبر رٹے ہوئے ہیں، ای میل ایڈریس تک رٹے ہوئے ہیں، جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرائیونگ کے ایگزام پاس کر لیے ہیں، سٹیزن شپ کے ایگزام پاس کر لی، کیونکہ وہ پریورٹی تھے، نماز پریورٹی نہیں تھی. یہاں بندہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا. جی ہماری تو یاداشت ہی بڑی کمزور ہے باجی، کیا کریں نا، اب تو عمر نہیں گزری. جواب دینا ہے. جنت کے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جتنا قرآن زبانی یاد ہوگا اتنی سیڑھیاں چڑھی جائیں گی. ہم پہلی سیڑھی پہ ہی کیا بیٹھ جائیں گے خدا نخواستہ. اس لیے اپنی نمازوں میں قرآن یاد کر کے اس کو بڑھائیں. جس قدر قرآن بڑھائیں گے تقویٰ بڑھے گا، توجہ بڑھے گی، اور پھر وجود میں خشوع آئے گا، پھر گھروں میں خشوع آئے گا، ذات سے نور نکلے گا، فیملیز منور ہوں گی. ہماری یہ بے روح نمازیں جو ہیں نا، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. ہم نے اپنی زندگی کے آدھی صدی اس میں گزار دی، اور ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز سے بالکل مختلف ہے. ہم سوچے سمجھے بغیر قرآن کی تلاوت محض ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور جب آپ بغیر مطلب کے پڑھتے ہیں تو کیفیت ہی نہیں آ سکتی. کیفیت کیسی آ سکتی؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. میری بہو اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حکم بدہن گوری ہو اور وہ مجھ سے فات کرے، مجھے انگریزی نہیں آتی، تو مجھے اسے کیا محبت پیدا ہوگی؟ وہ جو بھی کہتی رہے مجھے سمجھ نہیں آنی، میرا اس سے رشتہ ہی نہیں بن سکے گا. یعنی کیفیات نہیں بنتی. تو رب سے بات کرتے ہیں، اس زبان نہ سمجھ آئے بات کیسے سمجھے گی؟ ہماری نمازیں تو صرف لفظ ہیں، نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کا ذکر ہے. اور جلال ہمارا اتنا ہے کہ گھر میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر والے ہم سے تعوذ پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھ کے پناہ مانگتے ہیں، ابا جی آ گئے، اماں جی آ گئی، ڈر جو ہٹو بچو ہو جائے. یعنی خوف ہماری شخصیتوں کا اتنا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے قریب نہیں آتے. ہمارا نور ان تک پہنچنا کیسے ہے؟ نمازیں بے نور، ذات بے نور، تکبر اور نخوخت خدا نخواستہ ہماری رگوں میں. حالانکہ نماز تو اللہ سے سرگوشی کرنے کا نام ہے. وہ جیسے چپکے چپکے نہیں آپ اپنی امیوں کے ساتھ رضائیوں میں لیٹ کے بات کرتے،
بچے نے جب دل کی بات کرنی ہے تو چپ کے ماؤں سے سرگوشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سرگوشی ہے نماز، اللہ سے مناجات، اللہ سے دعا، اللہ سے بات چیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکی بدقسمتی سے. کبھی آپ نے فیل کیا کہ نماز کے بعد آپ نے ایک رگو پہ میں بالوں سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک تسکین اتر گئی ہو، ایک ٹھنڈک اتر گئی ہو؟ یعنی ہماری عبادت ایسی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن حضرت بلال حبشی سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ ارے نبی صلاح، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت کا سامان کرو، سکون کا سامان کرو. کیا مؤذن کی آواز آتی ہے تو ہمارے اندر یہ بات اترتی ہے کہ ہمارے سکون کا سما ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اذان ہوگی، نماز پڑھنی ہے. یعنی ہمارے لفظ ہی ڈیفرنٹ ہیں، ہماری سوچیں ہی ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں اپنی نمازوں پہ محنت کرنی ہے، اپنی بے روح نمازوں کو اعتدال پہ لانا ہے، سکون پہ لانا ہے. کیونکہ ہماری نمازیں آبڑ تابڑ کی پڑی ہوئی نمازیں ہیں، ہماری باڈی کو سکون نہیں ہے. بنیادی شرط نماز میں اعتدال اور سکون ہے. اجلت و جلد بازی نے جو ہماری، تو کیا جو ہمارے بچوں کی 407 والی نمازیں ہیں، اجلت میں، جلدی میں، تو قبولیت کہاں ملے گی؟ اور بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے نا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آ کر سلام کیا، ٹھیک ہے، سیدھا آیا، نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلام کا جواب دیا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام. ارجع فصلی انک لم تصل، ارجع واپس جاؤ، فصلی دوبارہ پڑھو، فانک لم تصلی تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ نماز پڑھو. وہ شخص واپس گیا. اگر آج ہم اپنے بچوں سے کہ وہ کہیں کہ وائے، ایک تو وائے ان کا اتنا فیورٹ لفظ ہے، کوئی بات ہو جائے وائے، ریزن، لاجک انہیں چاہیے. وہ شخص فوراً گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا، آپ نے پھر وہی فرمایا، تم نے یقیناً نماز نہیں پڑھی. دوسری بار، تیسری بار، جب وہ 3 بار نماز پڑھ چکا تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز سکھا دیجئے، کیونکہ میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا چیزیں دھیان سے، اب ہمیں وہ ہمارے لیے تھیں، وہ اس ہستی کے لیے نہیں تھی جنہیں آپ فرما رہے تھے، وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ہیں. وہ حدیث ہم سب کے لیے ہے. اور کیا ہے؟ 10 چیزیں آپ نے فرمائی کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو. کیا ہم اچھی طرح وضو کرتے ہیں؟ واش روم کی دعا پڑھی، بایاں پیر باتھ روم میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، ٹوائلٹ یوز کیا، خود کو صاف کیا، پھر ہاتھ دھوئے، مسواک کی، شیشے کی دعا پڑھی، مسواک کی دعا پڑھی، بسم اللہ والحمدللہ سے وضو کیا، وضو کے دوران کی دعائیں پڑھی، واش روم سے باہر دایاں پیر نکالا، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیا، پھر دایاں پیر باتھ روم کے باہر نکالا، آسمان کی طرف انگلی کر کے دوسرا کلمہ پڑھا، سورت قدر پڑھی، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جائے نماز تک پہنچے. کیا یہ ہم سب کرتے ہیں؟ ادھر سے ہی بندہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ اٹھا نماز کے لیے. کیا آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ. کیا ہم قبلہ کا تعین پراپر کرتے ہیں؟ اور میں نے اب سے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا جائے نماز تھوڑا سا ادھر ہے، بس ذرا سا ہٹا ہوا ہے. نہیں، وہ ذرا سا جائے نماز نہیں ہٹا ہوا، وہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ وہ آپ 3-4 شہر ادھر ہو گئے ہیں مکہ سے. وہ ایک ذرا سا جو آدھا انچ بھی جائے نماز ہٹا ہے نا، تو وہ کئی سٹیز آپ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہو. لہٰذا قبلہ کا رخ کرنا، قبلہ کا تعین کرنا آپ نے اس شخص سے فرمایا. پھر اللہ اکبر کہنا. جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو پھر ہمارا سالن، ہماری بیل بج رہی ہے نہیں بج رہی، ہمارے بچے آئے ہیں، کون ناک کر رہا ہے، فون پہ میسیج آ رہے ہیں، وہ سب چھوٹی ہیں. ہاں اللہ بڑے ہو گئے ہیں. جب اللہ کو بڑا مان لیا تو پھر ساری دنیا ہیچ ہو گئی. پھر ہمارا دھیان کیوں اس بات پہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں باہر بادل گرج جائے،
بیل بجنے والی ہے، نماز کے بعد مجھے چولہے کو دیکھنا ہے کہ چولہا تیز تو نہیں ہے. کیوں ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے؟ جب اللہ بڑا ہے تو ہر چیز چھوٹی ہو گئی ہے. ہم نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اب ہمیں کسی اور چیز کا نہیں سوچنا. پھر آپ نے فرمایا قیام کی حالت میں سورت فاتحہ کے بعد جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ احد اور سورت کوثر پڑھ کے رکوع میں چھلانگ مار جو. نہیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو آسانی سے پڑھو. وہاں لمبا قرآن پڑھنا ہے، ایک سورت نہیں ہے. آپ آخری 6 صورتیں ایک رکعت میں پڑھیں، کافرون سے ناس تک. وہ 6 صورتیں بہترین اینٹی بائیوٹک ہیں، جادو جنات کا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، نظر بد حسد کا علاج ہے. آخری 6 صورتیں ہر رکعت میں عادت بنائیں، آپ کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی، وہ صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی، مشکلات مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے، نسلیں ایمان پہ اور کلمے پہ انشاءاللہ قائم رہیں گی. کم از کم آخری 6 صورتیں تو ہم ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں نا. ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ ہم نے ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی نماز میں پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی کیا کرنا ہے؟ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. ہم نے تو ایک صورت کو ہی سمجھ لیا. اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بھی کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی ہیں. آپ نے پڑھنی ہے ایک سے زیادہ صورتیں نماز میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر رکوع کرنا. کیسا رکوع کرنا؟ حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں اطمینان سے ٹھہر جاؤ. یعنی گھٹنوں کو ٹچ کیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے، نہیں، اطمینان سے. جب تک باڈی پوری پیسفل نہیں ہو جاتی، کمر سر برابر نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہ آپ نے ٹھہر کے دعائیں پڑھنی ہیں. صرف سبحان ربی اعلیٰ عظیم نہیں آپ نے 3 بار پڑھنا، دعائیں پڑھنی ہیں قرآنی حدیثی. پھر آپ نے فرمایا چھٹی چیز کیا؟ اپنا سر اٹھانا. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تم اپنی پیٹھ سیدھی کر کے اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ہم رکوع سے تھوڑا سا اوپر ہوئے فوراً سجدے میں گرے نہیں، سکون سے. یعنی یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک ایکشن کے بعد جب دوسری طرف آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، جو آپ اگلا کاشن دیتے ہیں، تو وہاں آپ نے اطمینان سے اپنے آپ کو بالکل سٹریٹ کرنا ہے. آپ پورے پارٹس آف باڈی کوئی ہل نہ رہا ہو، سیدھے ہو جائیں، اور اس کے بعد سکون پکڑ جائیں. پھر اگلا ایکشن کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں اطمینان سے ٹھہر جاؤ. یہ نہیں کہ وہ ماتھا اور ناک ٹکایا اور بالکل اوپر اٹھے، نہیں، پورا وہاں بھی باڈی بالکل اطمینان پکڑ جائے. پھر سر اٹھانا. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ جلسے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ سجدے کے دوران تھوڑا سا گھٹنے کو آڑ کر پھر دوسرا سجدہ، نہیں، وہاں دعائیں پڑھنی ہیں. اللہم مغفر لی وارحمنی واجبرنی وعدنی عافنی وارزقنی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ 2 سجدوں کے درمیان تو دعا قبول ہوتی ہے نا، کہ آپ نماز کے ہی اندر نہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. سجدہ وہ حالت ہے کہ جو ہم کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے، ناک سے لکیریں نہیں نکالتے، خاک پہ سر نہیں رکھتے، جتنے بھی مجبور ہو جائیں. رب کے سامنے ہم نے وہ حالت اختیار کی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے. پھر دوسرا سجدہ کرنا. 9ویں چیز آپ نے یہ بتائی، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اطمینان سے داخل ہو جاؤ. پھر اپنے سر کو 10ویں چیز کیا ہے؟ اپنے سر کو اوپر اٹھا کر جلسے کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر دوسری رکعت کرو. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، اس میں کیا چیز بنیادی ہے؟ اطمینان اور سکون. گویا جو ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھی ہی نہیں تم نے، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. پھر کیسے خشوع آئے زندگی میں؟ پھر کیسے نور نکلے وجود سے؟ پھر کیسے تاثیر آئے زبانوں میں؟ پھر کیسے وہ پارٹیاں ہماری ختم ہوں؟ پھر کیسے ہمارے گراج اور ہمارے جو بیک یارڈ ہے وہ پارٹیوں کا، وہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر وہاں پہ مستقل بسیرا کیے ہوئے ہیں، وہ جی ویکینڈ پہ گھر ہی نہیں آتے، وہ جی وہ کیا جراڈ پہ پان کھانے اور دوستوں کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کرنے جاتے ہیں. 60 سال کے بندے اور انہیں یہ ہینگ اراؤنڈ سوچ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کی تاثیر ان تک نہیں پہنچ رہی، کیفیت نصیب نہیں ہو رہی.
اعتدال اور سکون والی نماز میں کیا ہے؟ خشوع. اور خشوع کا مطلب کیا ہے؟ دل اور دماغ کی وہ کیفیت جو بدن پر اثر کرے. کیا ہمارے دل اور دماغ پہ کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ بغیر خشوع کے نمازیں کہاں میں کھڑا کر رہی ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنی نماز پہ توجہ کرنی ہے، اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے اور قرآن بڑھانا ہے، قرآن کو یاد کرنا انشاءاللہ بڑھانا ہے. اللہ کریم انشاءاللہ بنائیں گے. ہم کل بھی اسی پہ نماز پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ کریم ہم سے اس سٹنگ کو قبول کریں اور بیٹھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ کریم بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ کریم بڑے عاجز ہیں. اللہ کریم اپنی تمام تر لغزشوں، کوتاہیوں اور اپنی بے نور سی نمازوں کو لے کے آپ کے سامنے اپنے بے دھیان اذکار کو لے کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم اپنی رحمت اور شفقت کی نظر ڈالیں اور ہماری عبادات کو پر نور اور خشوع والا بنا دیں، اور ان کے اثرات ہماری ہی نہیں ہماری نسلوں کی زندگیوں پہ مرتب ہوں. اور اللہ کریم یہ وہ تیاری ہو کہ جب اسرائیل علیہ السلام کی ہم سے ملاقات ہو تو اللہ کریم وہ اپنے ساتھ نیک اور صالح اور پر نور نورانی فرشتوں کے ساتھ سفید اللہ کریم لباس میں خوشبوؤں کے ساتھ جنت کے لباس اٹھائے. اللہ کریم ہمیں رخت سفر بندوائیں. اللہ کریم وہ نمازیں ہمیں مل جائیں جو وہ راہ ہموار کریں اور وہ منزل اور آخری لمحہ ہمارا آسان ہو جائے. اور جب قبر کی اتھاہ گہرائیوں میں اتریں تو اللہ کریم وہ ہماری نمازیں وہاں بھی پر نور اللہ کریم اور روشن قبر والی ہمیں اللہ کریم وہ گوشہ ہمیں عطا فرما دیں. اے میرے کریم مالک وہ نمازیں ہوں جو قبر میں ہمارے سرہانے دائیں بائیں ہمارا دفاع کریں، ہماری مدد کریں سوالات کے جواب میں. ہمیں آپ کا اتنا قرب ان نمازوں سے مل جائے کہ اللہ کریم ہمارے لیے ان سوالوں کا جواب دینا، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا آسان ترین ہو جائے، بلکہ سوالوں کی نوبت ہی نہ آئے، آسان یسیرہ ہو جائے اور انہیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بندیاں تو اپنی نمازیں بنا کے آئی ہیں، اللہ سے قرب بنا کے آئی ہیں. اللہ کریم ایسا کر دیں کہ ہمارے جنازے اللہ کریم ایسے ہوں کہ اللہ کریم جہاں جہاں سے جنازہ گزرے دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں ہوں مرحبا کہنے والی، قبر بھی مرحبا کہے اور قبرستان والے کی بھی اس دن موج ہو جائے کہ آج یہاں کوئی بندی اتری ہے کہ جس کی وجہ سے سارے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں ویسا بنا دیں، ہماری نمازیں ویسی بنا دیں، ہمارا ذکر ویسا بنا دیں، ہمارے رویے ویسے بنا دیں، ہمارے فنکشن ویسے بنا دیں جو قبولیت عند اللہ اختیار کر لیں. اللہ کریم ہمیں عاجز بنائیں. اللہ کریم ہمیں محکومیت میں مزہ آنے لگے، ہمیں حاکمیت ہمارے اندر سے نکال دیں. اللہ کریم نماز میں جو ہم سرنڈر اور سب مشن سیکھتے ہیں، خود سپردگی، اللہ کریم وہ ہماری عام زندگیوں میں بھی آ جائے. اللہ کریم ہم کیوں دندناتے پھرتے ہیں تکبر سے زمینوں کے اوپر؟ اللہ کریم ہمیں کیوں اتھارٹیٹیو ہونا پسند ہے؟ اللہ کریم ہمیں عاجز کر دیں، ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں. اللہ کریم ماڈیسٹی دے دیں. اللہ کریم ہمارے لفظ اور بول میٹھے کر دیں، پرتاثیر کر دیں. اللہ کریم ہمیں دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیں، ہمیں ہماری نظر میں عاجز خاکسار رکھیں. اللہ کریم تکبر سے بچائیں، بڑے بول سے بچائیں. اللہ کریم نظروں کے تکبر سے بچائیں، لفظوں کے تکبر سے بچائیں، باڈی لینگویج کے تکبر سے بچائیں. اللہ کریم عاجزی دے دیں. میرے مالک دیس پردیس میں خیر رکھیں. اللہ کریم جتنے بچے اس دنیا میں اللہ کریم آئے ہیں، اللہ کریم ان سب کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، اللہ کریم ان کے وجود کی، ان کی عزتوں کی حفاظت. اللہ کریم وہ نیک نامیوں کا باعث بنے. اللہ کریم جو آنے کی راہ میں ہیں،
اللہ کریم انہیں بھی عزتوں کا باعث، عزتوں کے تاجوں کے ساتھ لائیں اور اس سے دین کا کام لیں۔ اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں بھریں، جو بچے اپنے لیے زوجین کی تلاش میں، اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کام کو آسان کر دیں۔ اللہ کریم جو نکاح ہوئے ہیں انہیں جھگڑوں سے بچائیں، لڑائیوں سے بچائیں، اللہ کریم انا کی جنگ سے بچائیں، اللہ کریم گھروں کی کولڈ وار سے بچائیں، اللہ کریم دلوں کو اللہ کریم صاف کر دیں کدورتوں سے، نفرتوں سے، جھوٹ سے، چغلی سے، تکبر سے، غیبت سے، اللہ کریم دلوں کو پاک کر دیں۔ میرے مالک کی نمازیں ہمارے دل پاک صاف کر دیں، اللہ کریم ہمارے دل نورانی ہوں، ہمارے یہ اللہ کریم آدھا کلو کا دماغ نورانی کر دے جو ہمارے پورے 2 من کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ کریم یہ ہمارے وجود کو کہاں کیا کیا آرڈر کرتا ہے، ہمیں کون کون سے تکبر اور اکڑ سکھاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دماغ کی اصلاح کریں، ہمارے دل کی اصلاح کریں، ہمارے وجود کی اصلاح اور ہمارے اعضاء کی اصلاح، اللہ کریم ہماری اولاد کی اصلاح، ہماری نسلوں کی اصلاح، ہم سے جڑے ایک ایک فرد کی اصلاح۔ اللہ کریم ہمارے گروپس پہ اپنی رحمتیں، فضل اور کرم، اللہ کریم امت مسلمہ پہ رحم، اللہ کریم ہمارے افغانستان، ہمارے فلسطین، ہمارے کشمیر، اللہ کریم رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ روہنگیا کے مسلمانوں پہ رحم، چائنا کے اقلیت مسلمان، انڈیا کے اقلیت مسلمان، میرے مالک تجھ سے تیرا رحم طلب کرتے ہیں۔ جسے رحم مل گیا اللہ کریم اس کا کام بن گیا۔ اللہ کریم اپنا نور عطا فرمائیں، اپنا کرم عطا فرمائیں، اپنے فضل کی بارش کر دیں۔ اللہ کریم تو کریم ہے، اپنی کریمی کا معاملہ کر دیں۔ اے میرے کریم مالک دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اس وبا سے ہم عاجز اور لاچار ہو گئے، اللہ کریم ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ کریم معاف کر دے، کرم کر دے، اسے اپنی رحمت سے واپس بلائیں۔ اللہ کریم جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کریم ہم سب سے دل و جان سے دعا مانگتے ہیں سب کے لیے، اللہ کریم ان پہ رحمت کریں اور بالخصوص والدین پہ رحمت کریں، اللہ کریم والدین پہ رحمت کریں، والدین کے بڑھاپوں پہ ترس کھائیں، اللہ کریم انہیں مجبوریوں، عاجزیوں، لاغریوں، بیماریوں سے، بے بس ہونے سے بچائیں۔ میرے مالک کبھی لاغر نہ کر دینا، کبھی مجبور نہ کر دینا، کبھی بے بس نہ کر دینا، کبھی دوسروں کا مرہون منت نہ کر دینا، اللہ کریم کبھی بستر پہ نہ ڈال دینا۔ اے میرے کریم مالک ہمارا وقت تسبیح اور مصلے پہ لگانا، ہمارا مال ایسی جگہوں پہ لگانا جو تجھے پسند ہو، اور جہاں جہاں یہ مال جائے وہاں نور کا قطرہ بن کے اترے، لوگوں کی اللہ کریم پریشانیاں دور ہو جائیں، مجبوریاں دور ہو جائیں، وہ خود کفیل ہو جائیں۔ اے میرے کریم مالک ہمارے شیخ کی خیر، ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، اللہ کریم امت مسلمان کے لیے ان کی بے لوث خدمت کو قبول فرمائیں، ان کی نسل سے یہ کام لیں۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ جڑا ایک ایک بندہ، اللہ کریم ایک ایک گروپ، اللہ کریم ان سے جڑا ایک ایک فرد، اللہ کریم سب پہ اپنی رحمتیں، اپنا فضل، شفائیں، عطائیں، اللہ کریم نور برسائیں۔ اے میرے کریم مالک بن مانگے ہر ایک کی خواہش دین اور دنیا کی عافیت اور برکت کے ساتھ پوری فرمائیں۔ اللہ کریم بچوں کے اسکول کھل چکے ہیں، میرے مالک ان کی حفاظت فرمائیں، بیماریوں سے بچائیں، اللہ کریم اپنی رحمت رکھیں، اور اللہ کریم زندگی آسان سہل سبک رفتار چلتی رہے، اللہ کریم آسان کر دیں، بے روزگاروں کو بہترین روزگار دیں، بے ہدایتوں پہ اپنی ہدایت کے دروازے کھولیں۔ اللہ کریم جن بچیوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں اللہ کریم ان کے لیے بہترین نعم البدل عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جنہوں نے اپنے شوہر کھوئے ہیں ان کے لیے ان کے بچوں پہ رحمتیں کریں، ان کے گھروں پہ رحمتیں کریں، ان کی اولادوں کے لیے بہترین بار عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر ایک کی جھولیاں بھر دیں، بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک۔